ناظرین سلام، پیرزادہ گلوبل افیئرز کی جانب سے ایک نئے شو کے ساتھ طارق پیرزادہ حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ایک بہت ہی دلچسپ خبر سے اور اس کے تجزیے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے تازہ ترین وہ نقشہ دیکھا ہے اور بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جس میں بی بی سی نے دکھایا ہے کہ کن مقامات پر افغانستان میں طالبان کا قبضہ ہے، کون سے شہروں پر، کون سے اضلاع پر، کون سے صوبوں میں، اور اسی طرح کون سے وہ صوبے اور اضلاع ہیں جن میں جو متنازعہ ہیں اور جن میں لڑائی ہو رہی ہے، جہاں افغان فوج اور افغان طالبان کے درمیان کشمکش جاری ہے، عسکری کشمکش۔ اور تیسرا وہ حصہ دکھایا گیا ہے اس نقشے میں جو افغان حکومت یا افغان فوج کے زیر انتظام یا زیر قبضہ ہیں۔ چنانچہ ہم نے جو اس کا ایک جائزہ لیا، عمیق جائزہ لیا، مطالعہ کیا، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں اس نقشے کے مطابق 20% سے زیادہ شاید رقبہ افغان حکومت اور افغان فوج کے پاس نہیں ہے۔ باقی وہ علاقے ہیں یا وہ طالبان کے پاس ہیں جن کے متعلق تقریباً تمام دنیا میں یہ اعداد و شمار آ چکے ہیں کہ 419 اضلاع میں سے آدھے سے زیادہ اضلاع جو ہیں افغان طالبان کے قبضے میں ہیں۔ تو بقایا جو ملک رہ جاتا ہے وہ مقامات ہیں جو کہ نقشے کے مطابق پیلے نکات میں رنگ میں دکھائے گئے ہیں جو کہ متنازع ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے زمین پر طالبان اور افغان حکومت کے دعووں کی، ان کے قبضوں کی اور متنازع علاقوں میں جنگ کی۔ یہ تو رہی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک عجیب سا دعویٰ افغان وزارت دفاع نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے کنر، کندھار، فرا، فاریاب، سمنگان، ہلمند، نیمروز، تخار، قندوز اور کپیسا میں سڑک کے کنارے نصب شدہ بم ناکارہ بنا دیے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دعویٰ کیا اور بہت سے اضلاع واپس لے لیے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں آدھی درجن سے زیادہ شہروں کا انہوں نے نام لیا ہے جہاں پہ بم ہٹائے ہیں سڑک کے کناروں سے، وہاں انہوں نے ان شہروں اضلاع کا نام ہی نہیں لیا جو بقول ان کے انہوں نے واپس لیے ہیں۔ ہم اس پروگرام کے اگلے حصے میں ابھی واپس جو بات کہیں گے اس کا تعلق افغان فوجیوں کی واپسی سے ہے۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں ایک بڑی ہی دلچسپ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کل ہارڈ ٹاک میں، جو کہ بی بی سی کا تجزیے کا انٹرویو کا پروگرام ہے بڑی شخصیات کے ساتھ، اس میں حمداللہ محب افغانستان کے مشیر قومی سلامتی کا انٹرویو آیا۔ یاد رہے کہ مشیر قومی سلامتی برطانیہ ہی میں اصل میں تو بڑی حد تک بڑے پلے ہیں اور وہیں پہ ان کی تعلیم ہوئی ہے، چنانچہ کافی دلچسپ نکات تھے جو کہ سننے میں آئے۔ لیکن ایک خاص بات جو حمداللہ نے پاکستان کے علاوہ افغان طالبان کے ساتھ معاملات طے کرنے کے سلسلے میں کہی ہے، اگرچہ وہ بار بار کہتے رہے کہ ہم فلاں حقوق نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنی آزادیاں ترک نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کے جواب میں جو بات کہی ہے اس پر کہیں بھی پریس میں کوئی توجہ نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور اگرچہ طالبان سنجیدہ نہیں ہیں، لیکن ہم کچھ دو اور کچھ لوگ ہی، یہ ان کی بات کا خلاصہ تھا، پالیسی پر چلنا چاہتے ہیں، کچھ باتوں پر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، کچھ پر طالبان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کے حکومت میں حصے کے متعلق بھی شاید ان کا اشارہ ہو سکتا ہے جو انہوں نے واضح طور پر تو نہیں کہا۔ اس کے علاوہ طالبان کی جو ملک میں جو مختلف وزارتیں ہوں گی ان کی تقسیم کے متعلق بھی بات ہو سکتی ہے، آئین میں ترمیم کے متعلق بھی شاید وہ کسی حد تک رضامند سودے بازی کے لیے تیار ہیں افغان طالبان کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کو برا کہنے کے ساتھ ساتھ اور پاکستان کی پراکسی تحریک کہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ افغان حکومت جو ہے وہ ابھی افغانستان میں خاصی مشکل کا شکار ہے، اور یہ کہ وہ افق کے پار ہونے والے امریکی حملوں کی مدد سے تو کافی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوا
کہ اگر 31 اگست کے بعد افق کے پار سے ہونے والے امریکی حملے جو شاید پاکستان کی فضائی حدود سے ہو رہے ہیں یا وسط ایشیا کی فضائی حدود سے ہو رہے ہیں، یہ ابھی طے نہیں ہے، وہ حملے کب تک جاری رہیں گے اور انہیں کب تک ان پر تکیہ کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ ناظرین، حمداللہ محب مشیر قومی سلامتی افغانستان کے انٹرویو میں جو روایتی باتیں تھیں ان میں سے ایک بات تو وہی ہے جو نئی دہلی کا اور غنی حکومت کا پرانا موقف ہے اور بڑا غلیظ موقف ہے اور گھٹیا موقف ہے اور احسان فراموشی کی بدترین شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب یہ افغانستان کے اندر جو جنگ لڑی جا رہی ہے طالبان کی، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اس کے پس پشت ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس کے اندر پاکستانی افواج کے اندر بھی شاید کچھ لوگ ہیں جو اپنی پالیسی پوری فوج کے خلاف کی رائے یا ان کو معلومات سے بے خبر رکھ کے افغانستان میں مداخلت کرنے کی شکل میں وہ اس پالیسی کو چلا رہے ہیں۔ یہ باتیں کہتے ہوئے انہوں نے یقیناً نئی دہلی اور کسی حد تک واشنگٹن کی نمائندگی کی ہے۔ وہ بھول گئے ہیں کہ وہی مذاکرات جو کہ اس وقت دوحہ میں حمداللہ محب کی حکومت افغان طالبان کے ساتھ کر رہی ہے وہ پاکستان کی مدد سے ہو رہے ہیں۔ یہ بات خود اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اور امریکی حکومت نے، نیٹو نے، تمام دنیا کے بڑے دارالحکومتوں نے، وزرائے خارجہ نے بار بار کہی ہے کہ پاکستان کا کردار اس سلسلے میں بہت ہی مثبت اور تعمیری ہے۔ امریکی سفارخانوں کی جو پریس ریلیز ہیں، بیان ہیں، اخباری بیانات ہیں، ان سے بھی یہ ثابت ہے۔ تو لہذا ان کا یہ کہنا اچھا، اس کے ساتھ ساتھ خود امریکی حکومت نے جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا 29 فروری 2020 کو، جس کے تحت امریکی افواج کسی نقصان کے بغیر افغانستان سے تقریباً جا چکی ہیں، وہ بھی کس کی مدد سے ہوا تھا؟ پاکستان کی مدد سے ہوا تھا۔ تو پاکستان کے جو افغان طالبان سے تعلقات ہیں وہ ایک سفارتی تعلقات ہیں، وہ اخلاقی تعلقات ہیں، اس کا کسی عسکری دباؤ سے تعلق نہیں ہے۔ افغان بڑی غیرت مند قوم ہے۔ اگر حمداللہ محب کسی اور طبیعت کے اور کردار کے آدمی ہیں یا اشرف غنی کی حکومت تو اور بات ہے، افغان طالبان کسی کے دباؤ میں نہیں آتے، اور یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان جس عزت کی نگاہ سے خود دیکھے جا رہے ہیں اور جو افغانستان میں ان کے قبضے میں علاقوں کے قبضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی بڑی جنگ کے بغیر افغانوں کے بیشتر علاقے ان کے قبضے میں آ رہے ہیں۔ تو حمداللہ محب کا یہ بیان بڑے گھٹیا سا ہے کہ پاکستان افغانستان میں مداخلت کر رہا ہے۔